ایک دفعہ پھر سلوات پڑھنے والا مجھے بھوک سنائی دے رہی، آپ کو دے رہی کہ نہیں؟ صرف میرا مسئلہ جی بات کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو صحیح کریں. سلوات پڑھیں. مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 110 جو آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے، میں نے بھی دوبارہ تلاوت کی اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے. یہ آیت اور اس سے پچھلی چند آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی جو یہ آیت ہے گویا کہ 11 آیات. اگر یہ 11 آیات ان پر امت کے ذمہ داران بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ان آیات میں قرآن کریم نے جو پالیسی دی ہے، اللہ نے جو پالیسی دی ہے، تمام اختلافی چیزوں کو اس پالیسی کے سائے میں رکھا جائے گا. وہ تمام اختلافات جو شیعہ اور اہل سنت کے درمیان، اور وہ تمام اختلافات جو خود اہل سنت کے درمیان میں، مثلا اہل سنت بھی کئی فرقے، اور فرقہ واریت کی فیکٹری میں ہماری حرکتوں کی وجہ سے ایسی برکت پڑی ہے کہ اب ہر فرقے میں کئی فرقے. ٹھیک ہے، بعض اوقات تو دیکھتے ہیں ہر مسجد ایک الگ فرقہ ہے، کیونکہ جب ایک مولانا کا دوسرے مولانا سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کے پیروکار ایک اور فرقہ بن جاتے ہیں، اس کے پیروکار ایک اور فرقہ بن جاتے ہیں، اور ساری اسلام کی تعلیمات کو بھول کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو اس مولوی کے پیچھے ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس مولوی کے پیچھے ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں چند نقطوں کی طرف اشارہ کروں گا اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے بھی اور اہل سنت بھائیوں کے لیے، کہ ایک بہت بڑا ظلم ہمارا اپنے آپ پر، کیونکہ بعض دفعہ کہتے ہیں ہم نے دین پہ ظلم کیا ہے. دین پہ کوئی ظلم نہیں کرتا. خالق جب قرآن میں یہ بات کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ وَمَا ظَلَمُونَا، یہ جو یہ حرکتیں کر رہے تھے انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے. اپنے آپ پہ ظلم کیوں کہا اس کو؟ کہ تم نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ نے جو پالیسی دی تھی تمہیں اپنی کتاب میں، اس کی جو تم نے خلاف ورزیاں کی ہیں، اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے، اپنے اختلافات کو بڑا کر کے، اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوٹا کر کے، اور اتنا چھوٹا کہ پھر فراموش کر دیا. یہ جو تم نے حرکت کی ہے، یہ کر کے تم نے اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر لی، بلکہ تم نے جو ظلم کیا ہے وہ اپنے ساتھ کیا ہے. اس کا نتیجہ دنیا میں بھی بھگتو گے ذلت اور رسوائی کی شکل میں، اور اس کا نتیجہ آخرت میں بھی بھگتو گے اللہ کے عذاب کی شکل میں. اللہ نے جو تمہیں امانت دی تھی کہ یہ میرا پلان ہے انسانی معاشرے کے لیے، تم نے اپنے اختلافات کی وجہ سے اس پلان کو بظاہر دنیا میں ناکامی کی طرف لے جانے میں جو رول پلے کیا ہے، اس رول پر اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. تو ایک بہت بڑا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ظلم کیا ہے ہم نے کس پر؟
اپنے آپ وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا جو مقام اور جو کردار ہونا چاہیے تھا ہماری زندگیوں میں، اور اس سے جو رابطہ اور اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تھی ہماری ہر مسلمان کی، شیعہ ہو یا سنی ہو، ٹھیک ہے، وہ تو بہت زیادہ اللہ نے ڈیمانڈ کی تھی ہم سے، لیکن اللہ کے اس مطالبے کے نیچے میں، اللہ کے اس مطالبے کے نتیجے میں نہ ہونے کے برابر اللہ کے قرآن سے رغبت اور اٹیچمنٹ مسلمانوں میں نظر آتا ہے۔ جب ہم پروردگار کے دکھائے ہوئے کامیابی کے راستے پر چلیں گے نہیں، اور ویسے دور سے اس کے صدقے اور قربان جاتے رہیں گے، اس کو چومتے رہیں گے، اس کو کہیں گے بڑی برکت ہے اندر وچ، لیکن اس راستے پر چل کے جو منزل آتی ہے وہ نہ چومنے سے آئے گی اور نہ برکتوں سے آئے گی، وہ فقط اور فقط اس راستے پر ہمارے چلنے سے آئے گی۔ یہ جو آیت ہے کنتم خیر امت، اگر آپ پچھلی آیات سے اس کو ملا کر لائیں، یہ ساری کی ساری آیات امت کو تفرقے سے خبردار کر رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیات امت کو تفرقے سے خبردار کر رہی ہیں۔ وقت کم ہے، میں یہ داستان جلدی ان آیات کی آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور ایک عظیم، ایک نئے معاشرے کی اور ایک تمدن کی بنیاد ڈالی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ آئے وہاں سے مدینہ مکہ چھوڑ کر، آپ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کریں، مسئلہ یہ کہ اتنی زیادہ آیات ذہن میں آ جائیں گی کہ بیان کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پروردگار عالم وہ لوگ کہ جو اپنے گھر چھوڑ کے، بعض لوگ بیویاں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اولاد چھوڑ دی، برادری خاندان اگر وہاں پہ کوئی کاروبار تھا وہ چھوڑ دیا، بالکل خالی ہاتھ۔ آج مجھے کیونکہ آسان ہوگا میرے لیے اپنی دکان چھوڑ کے آنا، مثلا اپنی نوکری چھوڑ دینا آسان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ، ایک ایسا مستقبل جو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن انہیں اللہ اور رسول کے وعدے پر اعتماد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف اس اعتماد پر، جسے قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں، یہ سورہ حشر میں آیات ہے، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، یہ جو اللہ کی طرف سے جو مال آتا ہے دشمنوں کے پاس سے، اس کی تقسیمات بتائی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، عجیب ہے، توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید میں تقسیمات کی ہوئی ہیں۔ کچھ آیتیں ہیں جن کا شیعہ طواف کرتے ہیں، دوئی آیتوں کی طرف منہ بھی نہیں کرتے، جو اپنے مزاج کے بارے میں نہیں، وہ آپ محفلوں میں سنیں گے بھی نہیں۔ اور کچھ آیات ہیں کہ جو ہر بندے نے اپنی سلیکشن کی ہوئی ہے، اور اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے جو اللہ کا دیا ہوا سارا قبول کرے، نہ کہ بیچ سے اپنے مزاج کے مطابق سلیکشن کرے۔ واہ 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 واہ۔ جو یہ حرکت کرتے ہیں، اللہ نے قرآن بتایا ہوا پچھلی قوموں کے بارے میں کہ جو تم بعض کتاب کو لے لو گے، بعض کو چھوڑ دو گے، تو سن لو اس کی جزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تمہیں رسوا کرے گا
اور آخرت میں بھی تمہیں یردون الی اشد العذاب، آخرت میں بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے پر پسند اپنی اور ناپسند کا تمہیں عذاب کرے. فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ ان غریبوں کے لیے جو جنہوں نے ہجرت کی ہے. الذین اخرجوا، الفاظ سنی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے بھی اور ان کے مال سے. گھر بھی چھن گئے، مال بھی. اخرجوا من دیارہم و اموالہم، کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہ رہے تھے اور مجھ نہیں چاہ رہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اللہ کی مدد کے لیے بعض اوقات مال، گھر، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور توجہ کریں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ سیٹ ہو سکتا ہے بظاہر بندے کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اللہ اس کو اپنا مددگار قرار دے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے. پھر فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اگر سچے دیکھنے ہو تو یہی لوگ سچے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی لوگ سچے. پھر دوسرا گروپ مدینے والوں کا، وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان مہاجرین کے لیے اپنا گھر اور اپنے ایمان ایسے بچھا کے رکھ دی. بھائی آؤ ہمارے پاس. ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں ادھر سیلاب آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو کہیں مثلا میں اپنی یہ والی پراپرٹی ان کو دے رہا ہوں ہیں جی؟ نہ بھائی، کھپ کے اگر کچھ پیسے نکلوا لو مدد کے لیے تو بڑی بات. لیکن انصار نے کیا کیا؟ تبوّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اپنے گھر، اپنا ایمان ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار کرنا. پھر کیا صفت بیان کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ اپنے ان دین کی خاطر لٹے ہوئے جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہو جائے. خود اگرچہ تنگی میں ہو جائے. ہمارے پاکستان میں اب اس وقت کتنے بندے ہوں گے مثلا کہ جو جن کے گھر بار اجڑ گئے، بہ گئے سیلاب میں، خود تنگی میں آ جائیں اور ان کی ہیلپ کریں. ہم ہیلپ کریں گے لیکن خود تنگی میں آنے والی ہیلپ نہیں کریں گے. والذین تبوؤا الدار والایمان، اس کے بعد یحبون من ہاجر الیہم، اگر ان کی طرف جو ہجرت کر کے آئے ہیں یہ والے مدینے والے ان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یقین کریں یہ جو مسئلہ ہوا ہے، چونکہ ابھی ہوا اس لیے میں اس کی مثالیں دے رہا ہوں، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک شہر میں اسی قوم کے بندے کہیں اور سے جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی قوم والے کہتے ہیں کہ اب مغل ہمارے اترو، ہمارے سارے آ گئے، ہم تمہیں کہاں سے سنبھالیں. لیکن اسلامی معاشرہ کیسے قائم ہوا تھا؟ اس طرح سے یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو بھی ان کو دے دیا جائے اپنے دل میں کوئی پرابلم محسوس، جو رسول دے دے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور جو بھی یہ کنجوسی، نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اگلی آیت توجہ سے سنیں، یہ سورہ حشر پڑھ رہا ہوں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، کن کے بعد؟ مہاجرین و انصار کے بعد۔ یقولون، وہ یوں اللہ سے کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہماری گناہ معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کے بھی گناہ معاف فرما جو ایمان لانے میں ہم پہ سبقت لے گئے، ہم سے پہلے جو ایمان لے کر آئے ان کے بھی گناہ معاف فرما، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں